बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 अप्रैल बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के ख़िलाफ़ खुलकर हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया है और हुकूमत पाकिस्तान के वज़रा की तरफ से इस फ़ैसले को जुडिशल को भी करार दिया गया है, जुडिशल मार्शल लॉ करार दिया गया है। और इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ वो जो हमने रिक्वेस्ट की थी, इस्तदा की थी, उसको मद्देनज़र रखते हुए बहरहाल ये फ़ैसला कर लिया गया है कि हम रिव्यू पिटीशन फ़ाइल करेंगे। बड़ी अहम तफ़सीलात जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वहीं पे आज एक और फ़ैसला आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले ने रास्ता खोल दिया है, अब पार्लियामेंट के लिए अदालतों के दरवाज़े खोल दिए गए हैं। एक तो पहली ख़बर ये है कि सदर पाकिस्तान को हुक्म जारी किया है चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कि आप बलोच स्टूडेंट्स का कोई मामला है और उनके कोई मसाइल हैं तो उस पर डायरेक्ट सदर पाकिस्तान को हुक्म किया गया है, हदायत नहीं दी गई, ऑर्डर किया गया है कि आप मुलाकात करें। अटार्नी जनरल साहब मौजूद थे। अटार्नी जनरल साहब ने कहा कि सदर पाकिस्तान अवेलेबल नहीं हैं तो हम इनसे मुलाकात करवा देते हैं किसी की। उन्होंने कहा नहीं, मैं सदर पाकिस्तान को हुक्म कर रहा हूँ। अब सदर पार्लियामेंट में, आपको एक कानूनी बात बता दूं, जब सवाल पैदा होता है कि पार्लियामेंट में कौन कौन शामिल है तो आपने याद रखना है पार्लियामेंट में 3 इदारे हैं, नेशनल असम्बली, सेनेट और सदर पाकिस्तान। ये 3 इदारे मिलकर पार्लियामेंट बनाते हैं। और ये वो पार्लियामेंट है जो हम सुनते आए थे कि हमारा आइन हमारी पार्लियामेंट की सुपरमेसी की बात करता है, लेकिन यहाँ पे अब आइन ऐसे उसको मॉडिफाई, एक 18वीं तरमीम ने बेड़ा गर्क किया था आइन का और अब हमारी अदालतों के फ़ैसलों ने इसका जो हशर नशर कर दिया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट सदर मुमलिकत को हुक्म जारी करती है कि आप ये सारे के सारे मामले में देखें। तो अगर अब सदर को भी हुक्म जारी होना शुरू हो जाएंगे, पहले हम देखते थे कि जब सदर के ख़िलाफ़ डायरेक्ट कोई पिटीशन फ़ाइल होती थी तो कहा जाता था कि आपने सदर या गवर्नर के ख़िलाफ़ कैसे पिटीशन फ़ाइल कर दी है, उनको तो एग्जाम्शन हासिल थी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उनको एग्जाम्शन क्या होनी थी या उनके जो मामलात थे वो क्या होने थे। यहाँ पे तो चीज़ें बिल्कुल चली गई हैं दूसरी तरफ। और जो 69 की आग की दीवार थी उसको एक दफ़ा उसको इन्होंने ना सिर्फ उसको क्रॉस किया है बल्कि उससे बहुत आगे चले गए हैं। और ये मामला सदर को, अब जैसे स्पीकर को हुक्म जारी किया गया कि आपने इतने बजे बुलाना है इजलास। आज मैं लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद था और वहाँ पर जो वकला की जो मैं ये सुनता होता था कि वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ वकला की राय बहुत ज़्यादा है लाहौर में। आप जानते हैं कि ख़ास इन्वायरमेंट था, एंटी इस्टेब्लिशमेंट एक बहुत बड़ा वकला के अंदर एक ग्रुप पाया जाता था और बहुत ज़्यादा हम ये चीज़ें सुनते थे। लेकिन आज वहाँ पर इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ जो बातें हो रही थी और वकला बिरादरी ये सर पकड़ के बैठी थी कि ये स्पीकर को डायरेक्शन दे दी, स्पीकर को कह दिया कि ये सारी की सारी वो लोग जो नवाज़ लीग माइंड रखने वाले लोग थे वो भी इस बात पर हैरान परेशान रह गए कि ये कैसा फ़ैसला है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीका तरमीमी ऑर्डीनेंस को आज कलअदम करार दे दिया है। ये वो कानून था जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से इस कौम के लिए एक ब्लेसिंग थी, इस वजह से कि जो फेक न्यूज़ का कंसेप्ट था और जो इनके दिल में आता था ये बोलना शुरू कर देते थे। और ये ना सिर्फ ख़वातीन, वज़ीर-ए-आज़म की वाइफ है उसके हवाले से जादू टोने की बातें करना, झूठ फैलाना और कंवल शोज़ब पर जिस तरीके के इल्ज़ामात लगे थे वो सारे के सारे चीज़ें अपनी जगह कायम रहीं। लेकिन जो ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस हैं अतर मिनल्ला साहब, जिस बात पर वो डटे हुए थे उन्होंने इसको गैर आइनी करार दे दिया है। सदर पाकिस्तान के इस जो ऑर्डिनेंस था 4 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तहरीरी फ़ैसला जारी किया गया है और उन्होंने कहा है कि ये इजहार राय की आज़ादी एक बुनियादी हक़ है और आइन के तहत दिए गए तमाम हकूक़ को तक़वियत देता है। मैंने आपको बताया था कि जो आज़ादी इज़हार राय है उससे पहले जो आर्टिकल्स हैं वो किसी भी शख्स की उसकी इंटेग्रिटी है उसकी प्रोटेक्शन का हक़ देते हैं। ये भी फंडामेंटल राइट है। जब कोई आपकी इंटेग्रिटी, आपकी ज़ात, आपकी शख्सियत या आपकी इज़्ज़त पर हमले करता है और वो आज़ादी इज़हार राय की बात करे तो फिर इसका मतलब ये है कि जो आर्टिकल्स आपकी जान, माल, इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, आपकी इंटेग्रिटी की बात करते हैं, फिर उनको तो ख़त्म कर दिया जाए। अगर पहले आर्टिकल्स जो हैं वो सही नहीं हैं और आर्टिकल 19 या 19A बहुत अहम है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये तकसीम जो है कि ये आइन का आर्टिकल ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ है और ये आइन का आर्टिकल ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ नहीं है, ये फिर हमें पता नहीं कहाँ ले जाएगा।
عطر من اللہ صاحب نے کہا کہ آزادی اظہار رائے اور معلومات حاصل کرنے کا حق معاشرے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ضروری ہے، ان کو دبانا غیر آئینی اور جمہوری اقدار کے خلاف ہے۔ عدالت نے کہا کہ ہتک عزت کو جرم بنانا، گرفتاری اور قید کے ذریعے انفرادی حق کا تحفظ اور اس کے نتیجے میں سرد مہری کا اثر آئین کی خلاف ورزی اور اس کا غلط ہونا شک سے بالاتر ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ پیکا آرڈیننس آئین اور اس کے تحت فراہم کردہ بنیادی حقوق، خاص طور پر آرٹیکل 9، آرٹیکل 14، آرٹیکل 19 اور 19A کی توہین کرتے ہوئے نافذ کیا گیا تھا، جس میں دائر اختیار کی پیشگی شرائط بھی موجود نہیں تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیکا آرڈیننس اور اس کے نفاذ کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے عدالت نے کالعدم قرار دے دیا، اور عدالت نے کہا کہ یہ جو وفاقی تحقیقاتی ادارہ ہے اس نے FIA نے جو SOPs بنا کے دیے تھے، اگر ان کی خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر FIA کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ دوسری طرف وفاقی حکومت کی طرف سے جو آج ایک اہم چیز سامنے آئی ہے، اور وہ معاملہ ہے جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے، اور آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بڑے اہم فیصلے کیے جاتے ہیں۔ جو سیاسی فیصلے ہیں وہ فی الحال میں آپ کے ساتھ نہیں شیئر کر رہا، اس میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ تحقیقاتی کمیشن کے حوالے سے میں کچھ نئی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا تھا، لیکن تحقیقاتی کمیشن کا جس کو سربراہ مقرر کیا گیا، ارشد شریف، یہ کہتے ہیں کہ ان کو کال آئی ہے، اور اس کال کے بعد اس نے جو سابق لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ہے، کور کمانڈر ریٹائر ہے، انہوں نے معذرت کر لی۔ کہاں سے کال ہے یہ تو ارشد شریف بتا سکتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ امریکہ کی سازش کو بے نقاب کرنے کے لیے، سازش کے خلاف جو ایک کمیشن بنایا جا رہا تھا، اس پر یہ سارا معاملہ ہوا۔ دوسری چیز ہے کہ کچھ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور وہ میں اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ میں نے رابطہ کیا ہے وزیر اعظم ہاؤس میں اپنے دوستوں کے ساتھ، تو کچھ چیزیں میں نے انفارمیشن لینی تھی اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ابھی ہم بات کریں گے صرف سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے۔ یہ کہا گیا ہے کہ جو فواد چودھری کی طرف سے کہ آج کا جو ہمارا اجلاس تھا اس میں جو چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں، اور اس میں جو اہم چیز ہے وہ ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے نے، اور سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے، فیصلے سے جو کل کا فیصلہ ہے پارلیمنٹ کی بالادستی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ حیرت انگیز فیصلہ ہے کہ اسپیکر کو کہا ہے کہ منحرف اراکین بھی ووٹ ڈال سکیں گے، ان کو بھی نہیں روکنا۔ سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے، حکومت پارلیمان کی نہیں بلکہ سپریم کورٹ کی طرف سے شفٹ ہو گئی ہے، حاکمیت پارلیمان کی نہیں بلکہ سپریم کورٹ کی طرف شفٹ ہو گئی ہے، اور پارلیمان کی حاکمیت چند ججز کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے۔ اس فیصلے سے تقسیم اقتدار کی تھیوری، جو سپریشن آف پاور کی تھیوری ہے، وہ سخت متاثر ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے پاس دستاویز نہیں، پھر کیسے پتہ لگا کہ اسپیکر نے ذہن کا غلط استعمال کیا؟ آپ ایک بار وہ دستاویز منگوا لیتے، آپ ایک دفعہ وہ خط اس کو دیکھ لیتے۔ آپ اٹارنی جنرل صاحب کا جو موقف تھا کہ آپ ان کیمرہ سماعت رکھ لیں اور آپ کے سامنے اٹارنی جنرل صاحب وہ ساری چیزیں رکھیں گے، آپ ایک بار سن لیتے، اس کو سننے کے بعد پھر آپ کہتے کہ جو فیصلہ کیا گیا ہے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کی طرف سے، ڈپٹی اسپیکر نے جو اپنے فیصلے میں جو آبزرویشنز دی ہیں وہ درست ہیں، آپ ایک دفعہ تو کوشش کر لیتے۔ آپ نے پارلیمان کی کارروائی کو اٹھا کے پھینک دیا ہے، اور آپ نے اتنی بھی کوشش نہیں کی کہ وہ جو خط ہے یا جو وہ کارروائی ہے یا جو سیکیورٹی سلامتی جو قومی سلامتی کمیٹی کا اعلامیہ یا اجلاس ہے، آپ نے پارلیمانی جو کمیٹی تھی اس کا تو دیکھ لیا، جو اصل تھا قومی سلامتی کمیٹی کا، جس میں تمام سربراہان بھی تھے اداروں کے، ایک بار آپ ان کو دیکھ لیتے۔ اور انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے پاس تو مواد ہی نہیں تھا کہ رولنگ صحیح ہے یا غلط ہے۔ سپریم کورٹ کیسے کہہ سکتی ہے کہ یہ رولنگ غلط ہے، اور سپریم کورٹ یہ کیسے فیصلہ کر سکتی ہے رولنگ کے حوالے سے؟ مواد نہیں تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس، اور جب مواد نہیں تھا تو سپریم کورٹ نے یہ جو فیصلہ دیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو سپریشن آف پاورز کی تھیوری ہے یہ اس کے اگینسٹ کیا ہے معاملہ۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ اس نتیجے پر پہنچنا چاہتے تھے تو آپ کو مواد دیکھنا چاہیے تھا، آپ ان ساری چیزوں کو دیکھتے۔ تحریک عدم اعتماد ایک بین الاقوامی سازش کے تحت لائی گئی تھی، یہ ایک ایسا معاملہ جس پر سپریم کورٹ کو نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ہماری قانونی ٹیم نظر ثانی اپیل کے حوالے سے تیاری کر رہی ہے، یہ کہنا تھا فواد چودھری کا کہ ہماری قانونی ٹیم نظر ثانی کے حوالے سے چیزوں کو دیکھ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کابینہ نے الیکشن کمیشن کے بیان پر بھی شدید تحفظات کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے کل کے بیان کو حقائق کے منافی سمجھا جائے۔ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ اوورسیز تو دور، ہم یہاں بھی الیکشن نہیں کرا سکتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا بیان غیر ذمہ دارانہ ہے، الیکشن کمیشن بیان پر نظر ثانی کرے۔ 90 دن میں انتخابات ہر حال میں ہونے چاہیے۔ وفاقی حکومت پوری طرح الیکشن کروانے کی معاونت کے لیے
تیار ہے۔ باقی جو سیاسی فیصلے ہوئے وہ وزیر اعظم عمران خان کیونکہ آج قوم سے خطاب کرنے والے ہیں تو وہ مزید اس میں واضح ہو جائیں گے، تو وہ تب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ وفاقی وزیر شیریں مزاری نے بڑا ایک تگڑا ٹویٹ کیا ہے، اور اس کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی جماعت کا موقف ہے۔ ان کی طرف سے اپنے ٹویٹ میں یہ کہا گیا ہے، سپریم کورٹ کے 7 اپریل کے فیصلے کو جوڈیشل کو کا درجہ قرار دیا گیا ہے، عدالتی بغاوت۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس سے پارلیمنٹ اور ڈپٹی اسپیکر کی بالادستی کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ شیریں مزاری نے کہا ہے کہ گزشتہ رات پارلیمنٹ کی بالادستی کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، اور بالادستی کو ختم کرنے کے لیے عدالتی بغاوت ہوئی۔ پہلے فوجی بغاوت ہوتی تھی، شیریں مزاری کہتی ہے کہ یہ عدالتی بغاوت ہے، یہ جوڈیشل مارشل لاء ہے، جس میں یہ بھی بتایا گیا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس کب کس وقت منعقد کیا جائے گا، اور انہوں نے اس پر بھی اظہار افسوس کرتے ہوئے ایک بار بھی پھر سے امریکی سازش سے متعلق وضاحت کرایا، اور کہا کہ ایک بار بھی امریکی سازش کو ڈسکس نہیں کیا گیا، اس پر بات نہیں کی گئی، لیکن یہ سارا کا سارا جو معاملہ ہے، انہوں نے ساتھ کہا کہ اس عدالتی فیصلے پر جو بڑے بڑے سائے جو منڈلا رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کھیل انہوں نے جیت لیا ہے، لیکن سچ کہوں تو یہ ابھی شروعات ہیں۔ عوام جانتے ہیں کہ کس نے اپنی جان امریکہ کو بیچ دی ہے پیسے کے لالچ میں، اور آخر کار الیکشن کمیشن کی ناقابل فہم ہچکچاہٹ کے باوجود ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے، اور ہم ان سارے معاملات پر عوام سے امید رکھتے ہیں۔ تو یہ کہا جا رہا ہے مختلف جو سینئر صحافی ہیں کہ یہ بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے اس فیصلے کے حوالے سے، اور وہ اس کو عدالتی بغاوت قرار دے رہے ہیں، جوڈیشل کو کہہ رہے ہیں، اور نظر ثانی بھی اب اس پر دائر ہونے جا رہی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ 20 گھنٹوں کے بعد یہ پہلا تگڑا ایک سرپرائز ہے، اور یہ ایک موقف ہے، جاندار موقف ہے عدالتی فیصلے کے خلاف۔ دیکھتے ہیں آج وزیر اعظم صاحب کیا اعلان کرتے ہیں، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا مناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔